جی تو صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اپنی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ہمیں ایک لمحے کا نہیں پتا، ایک لمحے کا نہیں پتا. پچھلے دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، ہمارے محلے کے اندر ہی ایک گلی چھوڑ کے جو ہے پچھلی گلی کے اندر جو ہے وہ ایک صاحب تھے، تو ان کا آپریشن تھا، ہرنیا کا آپریشن تھا. لے کے گئے ہیں، ان کا جو آپریشن ہو رہا تھا ہرنیا کا آپریشن جو ہے، اور آپریشن کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا. آپریشن کے اندر انتقال ہو گیا. اب یہ زندگی ہے کہ ہرنیا کوئی آپریشن کو اتنا سیریس کوئی ہوتا بھی نہیں ہے کہ چلو جی کوئی بہت زیادہ سیریس آپریشن ہے جی فلاں ہے. ایسی زندگی جو ہے، ٹھیک ہے نا، اور زندگی ختم ہو گئی. تو اس طرح جو ہے نا زندگی جاری ہوتی ہے. آپ اور بھی بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کیسے زندگی جو ہوتی ہے، کوئی بندہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا سوچ رہا ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے ہی جامعہ کے ہی ایک وہ تھے، جامعہ والوں کے رشتے دار ہی تھے، تو وہ عامل بھی تھے. ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال بھی ہوا، اپنا ان کا یوٹیوب چینل وغیرہ بھی اور سارا کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک. ہارٹ اٹیک ہوا اور زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو ایسے ہوتا ہے زندگی. مجھے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک کسی کا فون آیا کہ جی اس طریقے سے وہ مسائل، جنازے کے مسائل وغیرہ، اس کے جو تھے غسل وغیرہ کے مسائل پوچھے انہوں نے. تو میں نے پوچھا کہ جی کیا مسئلہ کیا ہوا. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک تھے، ان کے چچا تھے، خاتون کے تھے، چچا تھے، انہوں نے جی وہ کی ہے، تہجد پڑھے ہیں، صبح سحری کی ہے، سحری کے بعد طبیعت خراب ہوئی ہے، ہارٹ اٹیک ہوا اور ختم. تو یہ زندگی ہے. اب وہ بہانہ بن جاتا ہے، کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹا ایک بہانہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہانہ چل رہا ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر. پرسوں کی بات ہے، میرے بالکل ساتھ والا گھر جو ہے اس میں ایک پروفیسر صاحب رہتے تھے. وہ ماشاءاللہ کافی عمر بھی ہوگی ان کی، پنجاب کالج میں پہلے پڑھاتے رہے، اور سارا بیٹا ان کا باہر پتہ نہیں کینیڈا میں ہے یا امریکہ میں ہے، کسی جگہ کے اوپر ہوتا ہے. اور بیٹیاں وغیرہ بھی میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ ان کے گھر آتے. وہ بیچارے اکیلے، ایک خادم ان کا تھا، ایک جو ہے گھر کے اندر ہوتا تھا، وہ سنبھالتا تھا ان کو. تو ان کا جی کچھ دنوں سے بیمار تھے اور انکانشیس تھے اور انتقال ہو گیا. تو وہ اب جنازے کی وہ ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جنازہ پڑھانا جی مغرب کے فوراً بعد جو ہے بس جنازہ پڑھانا ہے، عصر سے پہلے کی. تو وہ میں نے جنازہ پڑھایا ان کا. انہوں نے کہا کہ جی جنازہ آپ پڑھا دیں. چند رشتے دار وغیرہ آ گئے اور انہوں نے جنازہ وغیرہ پڑھ دیا. بیٹا بھی نہیں آ سکا، بیٹا جو ہے وہ کینیڈا کے اندر ہے یا جدھر بھی ہے. تو جنازہ پڑھا کے دفنا دیا گیا. اور میں آپ کو ایک بتاؤں نا، تو مجھے واقعی بہت رونا آ رہا تھا ان کے اس کے اوپر کہ ایک انسان نے زندگی گزاری ہے. میرے بالکل ساتھ گھر ہے، بالکل ساتھ، ہر وقت ایسے کھنڈر ٹائپ ہوتا ہے، پہلے سے اس طرح کا ہی وہ گھر تھا. تو پہلے بھی خالی خالی لگتا تھا، وہ اندر ہی ہوتے تھے. ایک دن میں جو تھا صبح کی وقت تیاری کر رہا تھا آفس جانے کے لیے، تو مجھے اہلیہ نے کہا کہ آوازیں آ رہی ہیں ساتھ والے گھر سے. تو میں دیکھیں خیریت ہے، تو میں گیا ہوں، تو مجھے کوئی آیا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے. میں پریشان ہو گیا کہ وجہ کیا ہے. تو میں نے ایک کرسی لی اور دیوار کے اوپر سے جو ہے نا چڑھ کے میں نے دیکھا تو اس میں جو تھے گرے ہوئے تھے، اس میں سے دروازے کے اندر جو ہے نیچے جو ہے. تو کہتے ہیں کہ جی دروازہ کھول کے اندر آ جاؤ. میں گیا اندر، میں نے اٹھایا ان کو. میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ جی میں آیا تھا اخبار اٹھانے کے لیے، تو جو نوکر ہے وہ کہیں باہر گیا ہوا ہے، تو میں نے اٹھانے لگا تو میں سلپ ہو گیا، تو میں نیچے گر گیا، تو میں واپس اٹھ نہیں سکتا تھا. تو کافی دیر سے وہ لگے ہوئے تھے، وہ بول رہے تھے، تو کوئی بندہ بھی نہیں وہ کرے. پھر میں نے جا کے اٹھا کے رکھا. تو میں اپنی اہلیہ سے یہی کہا کرتا ہوں، یہ دیکھو یہ زندگی جو ہے نا ایسی ہے. انسان
جب بوڑھا ہوتا ہے نا تو انسان کو دنیا جو ہے نا، دنیا زیادہ تر کیا ہوتی ہے، جب تک اگر دنیا کے تعلقات ہوں، اگر دنیا کی وجہ سے آپ تعلقات رکھیں گے نا، تو جب تک آپ کا کیا ہے دوسرے آدمی سے مطلب ہے نا، تب تک آپ کیا ہیں، آپ کو لوگ سلوٹ بھی ماریں گے، آپ کی لوگ عزت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن جس دن لوگوں کا مطلب آپ سے ختم ہو گیا نا، تو لوگ ایسے آنکھیں پھیریں گے کہ آپ جو ہے نا وہ ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے یہ وہی لوگ ہیں. یہاں پہ عہدے کی عزت ہوتی ہے، یہاں پہ پیسے کی عزت ہوتی ہے، یہاں پہ مطلب کی عزت ہوتی ہے. جس دن آپ کا مطلب ختم ہوگا نا، اگر دنیا کی وجہ سے آپ کے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، اور میں یہ اہلیہ کو بھی میں نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ والوں کا کیا شان ہوتی ہے کہ اللہ والے دنیا میں بھی عیاشی کرتے ہیں اور آخرت کی عیاشی تو ہے ہی ہے. کیونکہ جتنا بندہ اللہ والوں میں جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کے خادمین اتنے زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اور خدمت کرنے والے اپنے اس میں سے وہ اپنی سعادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے، ہمیں موقع ملے، ہمیں موقع ملے. اور جو دوسری طرف جہاں پہ صرف دنیاوی تعلقات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ اولادیں تک بھول جایا کرتی ہیں، اولادیں تک بھول جایا کرتی ہیں. اس دن میں نے جنازے میں وہ لوگ جو دیکھے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ فلاں سر سے جی بھائی صاحب آ رہے ہیں، بہن صاحبہ آ رہی ہیں، فلاں آ رہی ہیں، وہ پروفیسر صاحب کی جو ہیں. تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوا تھا ان لوگوں کو. مجھے اب اس گھر میں رہتے ہوئے 5 سال سے اوپر ہو گئے، اب ظاہر بات ہے 7 گھر ہے، میں نے زندگی میں ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی آیا ان سے ملنے کے لیے. تو جنازے کے وقت جو ہے وہ آ رہے تھے، تو میں اس دن مجھے اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا. میں نے کہا کہ اللہ کیا زندگی ہے. بیٹا کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی اب وہ گیا ہوا ہے، اولادیں بھی پیسے کمانے کے چکروں میں ہوتی ہیں آج کل کہ بس پیسے آ جائیں، فلاں ہو جائیں، ہمارے کیریئرز خراب نہ ہو جائیں، فلاں نہ ہو جائیں. آج کل کے ماں باپ کی بھی ایک یہی ذہنیت ہے، بچوں کے کیریئرز بناؤ، کیریئرز بناؤ جی. ان کے جو ہے دنیاوی کیریئرز بناتے بناتے ہم کیا کر دیتے ہیں، ہم اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور بچوں کی آخرت تباہ کرواتے ہیں. اپنی دنیا تباہ کرتے ہیں اور ان کی آخرت تباہ کرتے ہیں. دنیا تو ان کی تو ہونی ہی ہونی ہے جو ان کے ساتھ ہونے اشر جو ہے. یہ بچے چلے جائیں، باہر چلے جائیں، باہر کی جو ہے دنیا کے اندر مجھے نہیں سمجھ آتی لوگوں کو کیا ایک شوق ہوتا ہے کہ جی ہم باہر جا کے کیا پیسہ کمائیں گے، باہر جا کے کتنی دولت کمائیں گے. اور ہر بندہ میں نے دیکھا تو پریشانی ہے وہاں پہ. ہر بندہ جو ہے ساری زندگی آپ کیا کرتے رہتے ہیں، لیز پہ گھر لے کے ساری زندگی اسے آپ وہ اتارتے رہتے ہیں، قرضے بھی اتارتے رہتے ہیں لیزنگ کے اوپر ساری زندگی. تو پریشانی جو ہے یہ اب مسئلہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، ٹیکسز آ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. اچھا یہ بچے بڑے ہو گئے، اب ان کے ایشوز شروع ہو گئے. تو کیا زندگی ہے یہ؟ زندگی ہے کوئی؟ یہ ساری زندگی آپ گدھے کی طرح جو ہے نا صبح سے شروع کریں گے. کولو کے بیل جو ہوتا ہے، جو بیل دیکھا ہوگا نا وہ چلتا ہے جو اس میں سے کولو کا جو ہے تو وہ ہوتے ہیں تیل نکالتے ہیں، اس سے وہ چلنا شروع کرتا ہے اور رات تک جو ہے اس طرح وہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ زندگی تھوڑی ہی ہے. پیسہ 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 بس بنائی جاؤ پیسہ جو ہے. اور ہم سمجھ رہتے ہیں کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں، بچوں کے لیے بڑا ایک وہ ہے. اور جانا اپنے قبر میں کیا لے کے جانا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے کے جانا. جن کے لیے چھوڑ کے جائیں گے انہوں نے پوچھنا بھی نہیں ہے. انہیں پوچھنا بھی نہیں ہے. تو مجھے اس دن پھر اتنا دکھ ہو رہا تھا. اب میں نے جانا تھا کیونکہ مغرب کے بعد کافی لیٹ ہو گیا تھا، عشاء کی نماز کا ٹائم ہونے والا تھا. تو میں نے وہ کروا کے جنازہ پڑھا کے میرا دل تھا کہ میں جاؤں قبر کے اوپر، کہ کوئی جانے والا ہی کوئی نہیں ہے. کون جا کے جو ہے اس میں سے اپنے رشتے دار جو ہیں وہ بھی نہیں اس میں سے. لیکن وہ تراویحوں کا بھی مسئلہ تھا، تو پھر میں نے جو ہے بس پھر میرے ساتھ دوسرے ہم سائے تھے تو وہ جا رہے تھے. میں نے کہا چلیں آپ جا کے جو ہے نا بس وہ کر دیجیے گا. لیکن میرا دل اتنا اس دن خفا تھا، اتنا خفا کہ میں کیوں نہیں گیا ہوں، میں کیوں نہیں گیا. تو یہ زندگی ہے. اپنی دنیا کے اندر کیا کر لیں، اپنی آخرت بنا جائیں، اپنی آخرت بنا جائیں. کہ
کسی نے کوئی نہیں پوچھنا بعد میں، یا بھول جائیں اگر آپ اس پہ بیٹھے ہوئے نا کہ ہماری اولادیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے فلاں رشتے دار، یہ وہ، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے، صرف چند دنوں کی بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں. آپ کہیں گے یہ آپ بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بڑا نہیں ہوتا. ذرا خود سوچیں، ذرا اپنے ساتھ جو ہے. 10 دن 15 دن کا معاملہ ہوتا ہے، 1 مہینے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے آپ کی زندگیوں میں. آپ رشتے دار فوت ہوئے ہوں گے، سب کچھ ہوا ہوگا، ایک غم ہوتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے، ختم ہوتا جاتا ہے. پھر ایک نسل آتی ہے تو اس میں جو ہوتا ہے اولاد، تو پھر کچھ نیک اولاد ہوتی ہے تو ان کو کچھ ہوتا ہے. جب دادے یعنی پوتے شوتے آ جاتے ہیں، پوتے نواسے آ جاتے ہیں، ان کو تو دادوں اور نانوں کی قبروں کا تک نہیں پتا ہوتا، یہ قبریں کدھر ہیں ان کی، کون پوچھنے والا ہے. کوئی پوچھتا نہیں ہے. اس لیے ان باتوں سے وہ نکل آئیں باہر، اپنی آخرت خود بنائیں، اپنی آخرت خود بنائیں. کچھ سوچیں کہ جی مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اپنی آخرت کیسے بنانی ہے. اور اپنے اتنا بنا کے جائیں اپنی آخرت کے اندر کہ کیا ہو، آپ کی یہ ہے چلتی رہے، عیاشی ہو جو جا کے وہاں پہ. اور یہ کیا ہوتی ہے، جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے. صدقہ جاریہ کیا ہے، نیک اولاد انسان چھوڑ کے جائے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی اس نے کنواں کھودوا دیا ہے، یا کوئی دین کی تعلیم دے دی، کسی کو علم دے دیا، اب وہ علم چل رہا ہے. آپ سوچیں نا ذرا، جنہوں نے علم، ہمارے میرے دادا استاد، پردادا استاد، لکڑ دادا استاد فلاں جو ہوں گے، میں جو پڑھا رہا ہوں گا تو کیا ان کو ثواب نہیں جا رہا ہوگا؟ میں آج کل پڑھا رہا ہوں، چلو جی سر کی وہ کروا رہا ہوں، تو جو جن اساتذہ سے میں نے پڑھا، معاشر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر کے اندر چلے گئے، تو کیا ان کو ثواب نہیں جا رہا ہوگا؟ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سے جو ہے وہ پڑھا، حضرت سے اصلاح کی وہ کی ہے، تو جو اگر بیان کر رہا ہوں، کسی کا بات کر رہا ہوں، تو کیا حضرت کی وجہ سے جو ہے زندگی تبدیل ہوئی، تو کیا حضرت کا ثواب نہیں جا رہا ہوگا؟ میں چاہوں نہ چاہوں خود بخود کیا ہوگا، جائے گا، خود بخود جائے گا. میں چاہوں نہ چاہوں، میری نیت میں تو کھوٹا پن ہو سکتا ہے، لیکن ان کو ثواب کیا ہوگا، پورا مل رہا ہوگا. میری نیت میں تو کھوٹ ہو سکتا ہے. اس لیے جو ہے اپنی زندگی کو ایک سمجھیں کہ جو ہے یہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایسے نہ بیٹھے رہیں اور پیچھے کو والوں کو نہ بیٹھے رہیں کہ جی وہ کیا کریں گے، سارے جو ہے نا ہماری یہ چیزیں کر لیں گے. اپنی جو ہے نا بیٹھ کے لکھیں، اپنی وصیت کو پورا کریں، ہر چیز کو اپنی زندگی میں پوری کریں، اپنی نمازیں، روزے، فدیے، سب چیزیں جو کچھ ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی فلاں ہوگا، یہ ہوگا، ایسا ہوگا، سب وہ ہو جاتا ہے معاملہ. یہ تو سب سے بڑا دھوکہ ہے. دنیا کا علم بھی اگر نیت اچھی کی ہوئی ہے کسی کو، تو وہ بھی کیا ہے، اس میں بھی ثواب ملے گا آپ کو. اگر دنیا کا علم کسی کو اچھے طریقے سے آپ نے وہ کیا ہے، نیت اچھی تھی آپ کی، تو اس میں سے بھی ثواب ہوگا. پھر اس لیے جو ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ہمیں جتنا لمحہ ملے ہوئے ہیں، جتنا ٹائم ملا ہوا ہے، اس کو غفلت میں نہ گزاریں، غفلت میں نہ گزاریں. اب کیا، اب آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے سارا ٹائم جو ہے بیٹھ کے بس سارا ٹائم عبادت میں لگا دیں. بھائی یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. آپ سارا ٹائم سارے کام تو نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے نا. آپ بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی میں سارا ٹائم ایسا نہیں ہوگا.
تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ کہ جی گناہوں سے بچانے کی فکر کریں۔ میں لوگوں کو جب بتاتا ہوں نا تو لوگ جو ہے نا واقعی پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں، حضرت کیا مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جو ہے کہنے لگے میں 10 گھنٹے سوتا ہوں، تو لوگ پریشان، یار اتنے بڑے بزرگ ہیں 10 گھنٹے سوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کوئی واقعی کوئی بندہ سوچے گا تو کہے گا یار اتنے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے، بزرگ وہ ہوتا ہے جو جس کو 1 گھنٹہ بھی نیند نہ آئے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بنا ہوا ہے کہ بزرگ وہ ہوگا جس کو 1 گھنٹہ بھی نیند نہ آئے تو وہ بزرگ ہوگا، ٹھیک ہے نا، سارا ٹائم اس کے ہاتھ میں کیا ہو، مسلح ہو، تسبیح ہو، وہ جو ہے نا بس اس کی تو ہر چیز ہی ایسا ہو۔ ہمارا ذہن ایسے بنے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے ہوتا بھی یہ ہے کہ ہمارے جو متعلقین ہوتے ہیں نا وہ بھی بزرگوں کا نا ایک ایسا نقشہ کھینچتے ہیں جو کہ کیا ہوتا ہے، ایک سپر ہیومن بینگ کا ایک نقشہ بنایا جاتا ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، وہ بنا کے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، کوئی چیز جو ہے ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے۔ اچھا جب ہم نہیں کر سکتے نا پھر ہم مایوس ہو جایا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم ایسے کبھی نہیں بن سکتے ہیں، ہم تو ایسے نہیں بن سکتے، اور جب ہم ایسے نہیں بن سکتے نا اس کا مطلب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، چھوڑ دو سب کچھ، ہر چیز جو ہے۔ میں آپ کو جو چیز وہ کر رہا ہوں آپ خود سوچیں، میں اب اہلیہ کو دیکھتا ہوں نا بعض دفعہ اہلیہ بھی یہی رونر ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اب بچے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہی ہوگی، بچے آگے کوئی کر رہا ہے، مستی کر رہی ہے، دوسرا بچہ اس طرح کر رہا ہے، دوسرا چھوٹا جو ہے محمد جو ہے وہ رونا شروع کر دے گا، فلاں ہوگا، کیا اس کی توجہ ہو سکتی ہے نماز کی طرف؟ کہاں سے ہوگی اس کی توجہ؟ نہیں ہوگی توجہ اس کی۔ وہ نماز پڑھ رہی ہوگی تو کوئی ایسے چل رہا ہوگا، کبھی یہ ہوگا، بچہ رو رہا ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی فلاں ہو گیا، ابھی یہ کام کرنا ہے، نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا خواتین کے لیے دین کی کوئی وہ نہیں ہے، دین میں ترقی نہیں کر سکتی ہیں وہ؟ یا انہوں نے کیا کرنا ہے، کھانے بنانے ہیں، افطاری بنانی ہے، سحری بنانی ہے، سارے کام وہ کرنے ہیں۔ اب مرد ہوگا تو اس کو کیا ہے، اس کو بس سارے ٹائم ہے وہ سارا وہ کر رہا ہوگا بیٹھ کے، جو عبادت کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر ایک بندہ معذور ہے جس کا وضو نہیں ٹھہرتا، جس کو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ 20 دفعہ وضو کرتا ہے نماز کا، ایک آدمی ہے وہ جو ہے نا ایک وضو کرتا ہے اور 5 نمازیں جو ہیں 4 نمازیں اس کی فجر سے شروع کرے گا عشاء تک جو ہے وہ چل رہا ہوگا۔ تو کیا اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک کے ساتھ ایسے وہ کیا جائے، دوسرے کو جو ہے وہ اس میں سے جو ہے اس میں وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، میں 4 دفعہ ایک ہی نماز کے لیے وضو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پہ ہاں تو کیا ہے، عدل ہے، انصاف ہے، مشقت آتی ہے تو ثواب بھی کیا ہے اسی طرح ہی آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی اللہ ایک کے ساتھ تو ایسا معاملہ دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ آ جائے؟ دنیا میں ہم کر سکتے ہیں، دنیا کے اندر ہم لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ جی ایک کے ساتھ زیادتی کر کے دوسرے کے ساتھ، اللہ کے یہاں تو کوئی زیادتی کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی پہ مشقت ڈال رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے اجر بھی اسی طریقے سے آ رہا ہے، اس کے لیے اور طریقے سے اس کو ملے گا۔ کبھی اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس مختلف طریقوں سے آئیں، مختلف طریقوں سے آئیں، کسی کے لیے کیا معاملہ، کسی کے لیے کیا معاملہ، کسی کے لیے کیا معاملہ، ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک معاملہ مختلف رکھا ہے۔ اب بچہ بیمار ہوتا ہے جس وقت، اس وقت بندے کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ کیا ماں باپ کے اوپر کس طریقے سے وہ گزر رہی ہوتی ہے، حالت جو ہے پریشانی ہے۔ تو کسی چیز کیا ہے، کسی کو اولاد دے کے اللہ تعالیٰ اپنا قرب دیتے ہیں، کسی کو اولاد نہ دے کے اپنا قرب دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اولاد نہیں ہوئی، 2 شادیاں کی، اولاد نہیں ہوئی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے جو ہیں، سب بزرگوں کے بھی جو ہے نا وہ کہیں شیخ ہیں،
उनकी औलाद नहीं हुई, अल्लाह ताला ने नहीं दी। तो किसी के साथ क्या मामला रखा जाता है, किसी के साथ क्या मामला रखा जाता है। इसलिए परेशान ना हुआ करें कभी भी, और अपने आप को क्या करें, अपनी सोचें कि जी मुझे कैसे जिंदगी गुजारनी है, मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार के जाऊं। और उस अच्छी जिंदगी का क्या मतलब है कि मैंने अपने आप को गुनाहों से बचाना है।